جو حرام ہوا جو حرام ہوا تھا نا، نبی پاک کو سلام پیش کر پھر درود پڑھ اور تجھے اجازت مل جائے گی، دونوں طرف سلام پھیر لے، جو حرام ہوا تھا سب حلال ہو جائے گا۔ لیکن خبردار اگر تو نے ایسے نہ کیا، سلام نہ پڑھا، درود نہ پڑھا، ایسے ہی سلام پھیر دیا، تیری نماز ہی مردود کرا دے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تیری نماز بھی مقبول ہو جائے اور وہ جو تجھ پر حرام ہو چکا تھا وہ بھی حلال ہو جائے، تو پھر تشہد کے بعد اپنے نبی پر درود پڑھ، سلام بھی پڑھ، درود بھی پڑھ، پھر سلام پھیر کے تیرے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو یا رب فرماتا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، تیرے ذکر کو تو ہم نے بلند کیا ہے، تو بلند کس لیے کیا ہے؟ لاکا، کس لیے؟ لاکا تیرے لیے۔ اس کا معنی ہے یعنی لرضائک، یعنی تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ کبھی نام رضا کے لیے آتا ہے، کبھی واسطے کے لیے آتا ہے، کبھی احسان کے لیے آتا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یمن کی جانب سے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھا، کیا تم فلاں علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ اے کاش کوئی شخص مسجد عشاء سے جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار مقدس میں یوں دعا مانگے، اللہم ہذہ الصلاۃ لابی ہریرہ، اے اللہ ہذہ الصلاۃ، یہ نماز جو ہے نا لابی ہریرہ، یہ ابی ہریرہ کی طرف سے ہے، اس کے احسان ثواب کے لیے، یعنی یہ ابی ہریرہ کی طرف سے ہے۔ کبھی لام کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے احسان ثواب کے لیے، جس طرح میرے نبی کے دربار مقدس سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کیا تھا کہ نبی علیہ السلام میری ماں ان کے ساتھ فوت ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوتی تو یقیناً نیکی کرتے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اپنی ماں کی جانب سے کوئی نیکی کروں جس بات ان سے بہتر ہے۔ میرے آقا رسول خدا رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں لگوا دے۔ پانی کا کنواں لگوا دیا گیا۔ حدیث کے بعد کا اس کنواں کے لیے کہا گیا ہذہ بئر لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہاں سے بڑا کیا ہوگا کے لیے سے اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ اس کنویں سے جو پانی پیے گا نا تو یہ پینے میں یقین، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، شاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اس کنویں سے پانی پیے گا اللہ تعالیٰ کوئی والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ سعد و اجر اپنی ماں کو پیش کرتا ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کی طرف سے ہے۔ اور کبھی لام ہوتا ہے رضا کے لیے، جس طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب یہ اللہ کی طرف سے حج نہیں کرنا۔ ہم کو یہ ترجمہ کریں کہ حج کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ تعالیٰ ناجائز و حرام، یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یعنی رضا اللہ علی الناس، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر قرضہ کیسے کا بغیر حج بیت اللہ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بے ہی یہاں ترجمہ ہوگا کہ محمود مکرم ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیری رضا کے لیے، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہم تمہیں ترجمہ تیرا ذکر کس لیے بلند کیا تجھے ورفعنا لک، ہم نے بلند کیا تیری رضا کے لیے، تیرے ذکر کو تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ تم نے یہ ترجمہ کر دیا تیری رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں کہ کسی کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر محتاج شخص ہوتا ہے وہ کسی کو کہا جاتا ہے تم مجھ سے ناراض نہ ہو جانا، میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کو راضی کرنا چاہتی،
جیسا ابھی میں نے عرض کیا اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے، یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہے، ساری نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ کہتا ہے محبوب میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ حرام تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ گناہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہوگا، کیا کریم واقعی اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی الحمدللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن ہی سے کی جائے۔ قرآن کی اعلیٰ ترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کریم کے حوالہ سے کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رب کائنات نے اپنے محبوب کو کبھی راضی کرنا چاہا؟ کیا کبھی اس نے کہا کہ میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا؟ ملاحظہ فرمائیے دوسرا پارہ خلا کے رضی اللہ کے شان نشان تحویل قبلہ کے سلسلہ میں مکہ مکرمہ میں میرے تیرے نبی رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع رحمت عالم جلوہ فرماتے آپ ہر میں بیت المقدس کی طرف رکے ذبح فرما کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن انداز ایسا تھا کہ اللہ کا یہی حکم تھا ہر میں کعبہ کی بجائے ہر میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے کہ میرے آقا ہر میں کعبہ کے اس جانب کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی پیش نظر رہے اور بیت المقدس کو سینہ بھی ہو جائے، کیونکہ کعبہ کے تو کسی بھی جانب کھڑے ہو کر آپ چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہر میں مدینہ کعبۃ اللہ کے جانب جنوب ہے، اور جبکہ ہر میں بیت اقدس مدینہ طیبہ سے جانب شمال ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہر میں کعبہ جانب جنوب ہے اور ہر میں بیت المقدس جانب شمال ہے۔ یہاں پر یہ ممکن تھا کہ شمال کی جانب منہ کر کے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اس کا چہرہ ہر میں کعبہ کی طرف بھی ہو جائے گا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے گا۔ 13 سال میرے آقا رسول اللہ حقیقت کا بغیر کے ساتھ نماز ادا اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال بعد تک، اور جب میرے آقا رسول اللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 برس کی عمر میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اعلان نبوت کے بعد پھر آپ سے مدینہ طیبہ ہوئے تو مدینہ طیبہ گئے، دوسرا سال تھا، رجب المرجب کا مہینہ تھا، مشہور روایات کے مطابق پیر کا دن تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، بنو سلمہ کی بستی تھی، میرے آقا وہاں جلوہ فرما گویا کم و بیش 17 ماہ بیت چکے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہر میں بیت المقدس کی طرف کے طیبہ کر کے نماز ادا فرماتے ہوئے 15واں سال تھا۔ جب شفیع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ کر کے ہر میں بیت المقدس کی طرف کے طیبہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، لیکن اب حال یہ تھا کہ اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ کریں گے تو ہر میں کعبہ کی جانب پشت ہوگی، کہ وہ جنوب کی جانب ہے، اگر ہر میں کعبہ کو چہرہ کریں گے ہر میں بیت المقدس کو پل توڑی کے ہو جاتے شمال ہے۔ میرے آقا کا جب شفیع رحمت عالم جانب شمال ہی رکے طیبہ فرما کر نماز ادا فرماتے رہے۔ یہاں ایک بات کی میں تصویر کر دوں، رب کائنات نے میرے آقا رسول اللہ کے صدقہ سے آپ سب کو حرمین شریف کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میرے آقا نے السلام نے حرم بیت اقدس کی طرف جو دیوار قبلہ بنائی تھی، قبلہ ادھر تھا، جو دیوار قبلہ بنائی تھی، جب تحویل قبلہ کے بعد اپنا رخ ذیفہ دوسری طرف فرمایا تھا نا، تو یہی حصہ وہ غلام کا نماز وہ جو صاحبان تھا نا، اسی کا نام صفہ ہے نا، صاحب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ اسی کا نام ہے۔ آج میرے نبی کے حرم پاک پہ جانے والا، حرم نبوی کی زیارت کرنے والا حضرت سید الطاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرہ کے سامنے بنے ہوئے ایک چبوترے کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہوئے وہاں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ صحاب صفہ کا چبوترا نہیں، وہ سلطان محمود نور الدین زنگی نے وہ اور
زوات کے لیے یعنی سیکورٹی والوں کے لیے وہ چبوترا بنوایا تھا. اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ ریاض الجنہ کی چیز میں تھا. جہاں اب وہ چبوترا بنا یہاں تو میری آقا کی ازواج مطہرات کے مکانات تھے. یہاں تو چبوترا کوئی بھی نہیں تھا. چبوترا ہے جو ریاض الجنہ اس کی چیز میں چبوترا تھا, اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہ چبوترا زوات کا چبوترا میں کر رہا تھا کہ میرے آقا سلیسی شفیع مطرح جانس بنو سلمہ کی بستی میں تھے. ظہر کا وقت تھا, وہاں ایک قضیہ کو نمٹانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. رجب الرجب کی 15 تاریخ 3 کا دن جبریل امین بارگاہ بے کس پناہ میں وہاں حاضر ہوئے. میرے آقا سلیسی فرمانے کے جبریل میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا قبلہ حرم بیت مقدس کی بجائے حرم کعبہ ہو جائے. تو جبریل امین نے کیا اللہ کے محبوب ہے, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, میں تو مامور من اللہ ہوں, اللہ کی جانب سے مجھے حکم دے دیا جاتا ہے میں کر گزرتا ہوں. آپ حبیب اللہ ہیں, آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیے, پھر اللہ کے عالم کا جو حکم ہوگا میں آ کے عرض کر دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت عالم کی کل جذبہ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ضرور میرا قبلہ ہر میں کہتے میں تو آرام ہوں, ہر میں کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے گا. جبریل تو چلے گئے. بعض روایت میں یہ ہے کہ نماز کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا, اور بعض روایت میں یہ ہے جس طرح علامہ سیوطی نے فرمایا قاعدہ جب شفیع و رحمت عالم نے نماز ادا فرمانے شروع کر دی. ظہر کی نماز کا وقت تھا. میرے آقا کے غلاموں نے اس حویلی میں جو بنو سلمہ کے فرد کی حویلی تھی, اس حویلی میں میرے آقا کی ابتدا میں اپنی سطح بنا دی. سب کا چہرہ جانب شمال تھا. میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں ادا کی. ہر رکعت میں بلکہ ہر لمحہ میرے نبی آسمان کی جانب ملا تھا. حالانکہ میرے آقا کی بڑھ کر خشوع و خضوع والا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے پیدا کی. میرے آقا سے زیادہ اعلیٰ ممکن نہیں ہے. میرے آقا کا کہہ رہے بولے شفیع مطلب میں جان کے اشارہ ہے, خبردار نماز پڑھتا ہوا دائیں بائیں نہیں دیکھنا, اوپر نہ دیکھنا, بلکہ حکم کیا ہے جب تو حالت قیام میں ہو تیری نگاہ وہاں ہو جہاں تو سجدہ کرتا ہے. جب تو رکوع میں جائے تیری نگاہ تیری قدموں کی پشت پہ ہونی چاہیے. جب تو سجدہ میں جائے تو تیری نگاہ تیری ناک کے قریب ہونی چاہیے. جب تو تحیات میں بیٹھے تیری نگاہ تیری گود میں ہونی چاہیے. خبردار میرے آقا فرماتے جو دائیں بائیں دیکھتا ہے, اوپر دیکھتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, وہ ڈرے کہ کہیں نہ کہیں کائنات قیامت کے روز کو اندھا نہ کر دے اور اس کی نظر نہ وہ چلی جائے. تجھے بھی منع ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اوپر نہیں دیکھنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مجھے بھی منع ہے, مگر آج اللہ کے نبی خود اوپر بنا ہر کسی کو منع ہے, لیکن آج خود ملاقہ فرما رہے ہیں. علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں دوسری رکعتیں یا دوسری رکعت مکمل ہو چکی تھی کہ رب کائنات نے جبریل امین کو دے دیا, اور جبریل امین نے نماز کی حالت میں آ کر سورہ کی خدمت میں کیا. رب کائنات فرماتا ہے محبوب مکرم قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی جانب ہوتا ہوا بلاتا فرما رہے ہیں. قد نرا بے شک ہم نے دیکھا تقلب وجهك في السماء, تیرا چہرہ آسمان کی جانب بار بار اس کا ہم محفوظ سے فرما رہے ہیں, ہم ملاقہ فرما رہے ہیں. فلا نولینک قبلۃ, ہم تیرا قبلہ پھیر دیتے ہیں, تو وہاں وہی جس سے دور آتی ہے.